خاکہ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کے انگریزی لفظ کا اردو ترجمہ ہے۔ خاکے میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی اس شخص کا چہرہ، مہرۂ حلیہ، لباس، کھانا پینا آ جائے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ ان ساری چیزوں کی تصویر تو کیمرے سے بھی کھینچ کر ہمارے سامنے رکھی جا سکتی ہے، تو پھر ناکے میں پھر ایسی کیا خوبی ہوتی ہے کہ قاری اسے پڑھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خاکے کسی شخص کے بہاری روپ، مشکل، واضح قطع کے بیان کا نام نہیں ہے۔ یہ خاکہ دراصل نظر نہ آنے والے انسان کے اندر چھپے ہوئے انسان کی تصویر کشی کا نام بھی ہے اور اس چھپے ہوئے انسان کے بارے میں پتہ لگا کر اس کی نشاندہی کرنے والی نثری تحریر کا نام خاکہ ہے۔ مذکورہ والا بحث سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ خاکہ نگاری کسی شخص کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کرنے کا نام ہے۔ خاکوں کے ذریعے شخصیت کا مزاج دریافت کرنے کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں خاکہ نگاری انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی عکاسی کا نام ہے۔ باطن سے یہاں مراد اس کی سوچ، زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ، اس کی خوشدلی، بحالی، فیاضی، دکھ اور سکھ کے حالات میں اس شخص کا نام رویہ کس قسم کا ہے، اس کی پسند و ناپسند کیا ہے، اس بابت خاکہ نگاری تک اپنی بات بہت ہی شگفتہ نثر میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر مولا بخش نے خواجہ حسن نظامی کی خاکہ نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے: خاکہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ باریک بینی سے اپنے ممدوح یا مطلوب کا مشاہدہ کرنے میں مہارت رکھتا ہو، مختلف الفطرت لوگوں کے درمیان کثرت سے اٹھتا بیٹھتا ہو، ان کی حرکت و سکنت اور افتعال و مزاج نظام کی نفسیات کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خواجہ حسن نظامی ایک ایسے صوفی تھے جنہیں ہم محفل پسند انسان کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اپنے تعلقات کے دائرے میں سمٹ کر آنے والے بھی لوگوں کے خاکے لکھے ہیں، جنہیں ہم کلمی تصویر کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ خاکہ فوٹوگرافی کا نام نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی شخصیت کو اپنے خاکے کا موضوع بنا لیں اور اس کا مذاق اڑانے لگ جائیں۔ خاکہ نگار کو اپنی نثر لکھتے وقت معروضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہونا چاہیے۔ خاکے کو ایک کرداری بیانیہ یا ناول یا افسانہ بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں واقعات کی صحت کا خیال رکھنا، مبالغے سے گریز کرنا، ضرورت سے زیادہ اخلاقی تعلیم سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ خاکے کی نثر حد درجہ شگفتہ ہو، جس میں کہیں کہیں مزاج کا چڑھاؤ بہت ضروری ہے۔ خاکہ ایک طرح کی سوانح تو ہے لیکن مکمل سوانح نہیں۔ یہ ایک طرح کا افسانہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر کہانی برقرار رکھنا خاکے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اردو میں خاکے کے اولین نمونے محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں ملتے ہیں۔ اردو کے پہلے باضابطہ خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ ڈاکٹر سید عابد حسین، بشیر احمد ہاشمی، مولوی عبدالحق کے خاکوں کی کتاب، چند ہم عصر کے علاوہ رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ اور عصمت چغتائی کے خاکوں نے اردو میں خاکہ نگاری کی سمت و وقار کو متعین کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس ذیل میں خواجہ حسن نظامی، شوکت تھانوی، شاہد اور جلوی، اشرف احمد دہلوی، سبوجی علی، جواد زیدی اور دور حاضر میں یوسف ناظم، مصطفیٰ حسین، انوار جہیر اور ندا فاضلی وغیرہ نے دلچسپ خاکے لکھے ہیں۔